ایران صرف باتیں کرتا ہے، اب وہ مشرق وسطیٰ کا بدمعاش نہیں رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ابنا ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، اسے برقرار رکھیں گے۔ ہماری ناکہ بندی کو ہر کوئی فولادی دیوار کہہ رہا ہے، ایران اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران کے پاس بحریہ ہے، نہ فضا یا فوجیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ پاسداران انقلاب کے اہلکار فرار ہو رہے ہیں۔ ایرانی قیادت بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ ایران کے پاس پیسہ نہیں، ملک تباہ حال ہے۔ ایران کے پاس صرف جعلی خبریں اور 300% مہنگائی ہے جو مزید بڑھ رہی ہے۔ امریکی فوج کی ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ناکہ بندی کو سٹیل وال کا نام دیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوران اب تک 59 تجارتی بحری جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا اور 2 جہازوں پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی۔ یہ اقدامات ناکہ بندی یقینی بنانے کے لیے کیے گئے۔ ایران نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں آلودگی سے ہونے والے نقصان کا معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، ابنا ہرمز سے فائدہ اٹھانے والے فریق ماحولیاتی نقصان کی تلافی کے ذمہ دار ہے۔ کشم جزیرے کے قریب ساحل پر تیل پھیلنے کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ خطے میں کئی سال سے جاری سمندری آلودگی کی ایک مثال ہے۔ ایران نے آلودگی کے ذمہ دار فریقین سے نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ ترک میڈیا کا دعویٰ، ذرائع نے بتایا ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے ثالثوں کو آگاہ کر دیا گیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ جنگ بندی 17 اگست کو ختم ہونا ہے۔ ایرانی ذرائع نے جنگ بندی میں توسیع کی تردید کر دی۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز نے بتایا، ایران کے مطابق جنگ بندی کی کوئی مدت شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے توسیع کا سوال نہیں۔ امریکہ نے عبوری معاہدہ طے پانے کے 48 گھنٹے بعد اس کی خلاف ورزی کی، چند روز بعد معاہدے سے نکل گیا۔ معاہدے کے تحت 60 روز میں ایٹمی پروگرام اور پابندیوں پر مذاکرات ہونا تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ ایرانی صدر کو دفاعی معاہدے پر اعتماد میں لیا۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا، ایران اور پاکستان کے گہرے تاریخی اور ثقافتی روابط تعلقات کی قیمتی بنیاد ہیں۔ دونوں ملکوں میں سیاسی، تجارتی اور سیکیورٹی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ مشہد میں محسن نقوی نے ایرانی قائم مقام وزیر داخلہ کے ہمراہ امام رضا کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ ایران نے پاکستان کو عالم اسلام کا عظیم اثاثہ قرار دے دیا۔ ایران نے قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقات۔ محسن رضائی نے کہا، پاکستان حکومت، فوج اور قوم کو عظیم اثاثہ شمار کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت بڑے اسلامی ملکوں کو ملی اتحاد میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں دہشت گردی کی غرض سے تیار کی جانے والی بارودی مواد سے بھری گاڑی تیاری کے مرحلے میں پھٹ گئی۔ 8 دہشت گرد ہلاک۔ جائے وقوع پر موجود بارودی مواد کے مزید دھماکوں کے نتیجے میں ملحقہ علاقے کے 3 شہری بھی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی مشترکہ کلیئرنس آپریشن کے دوران فرار ہونے والے مزید 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق واقعات میں اب تک فتنہ ہندوستان سے وابستہ 18 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع بولان میں 18 انچ قطر گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ سوئی گیس حکام کے مطابق واقعے کے بعد کولپور، مچھ، مستونگ، کلات، پشین اور زیارت کو گیس کی سپلائی معطل ہو گئی۔ کوئٹہ کے بعض علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کا امکان ہے۔ SSGC کے مطابق گیس سپلائی جلد بحال کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے مشن ہے۔ میرٹ پر 7 لاکھ بچوں کو لیپ ٹاپ دیے تو رشوت دینے کا تانا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ خطاب میں بولے، کراچی سے پشاور تک سب بچوں کو تعلیم کا برابر موقع نہ ملے تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہوگا۔ پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، نمبرز ہوں گے تو دانش یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نوجوانوں کو ہنرمند نہ بنا سکے تو یہاں اور اگلے جہاں معافی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم کا 1000 نوجوانوں کو چین بھجوانے اور ہر سال سٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران مائک گر گیا۔ شہباز شریف نے ہنستے ہوئے کہا، انتظامیہ نے سوچا پہلے وزیر اعظم مکے مار کر مائک گرا دیتے تھے، آج انہوں نے خود مائک گرا دیا ہے۔ فکر نہ کریں، یہ مکے صرف دشمن کے لیے ہیں۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ تفتیش کے لیے بنائی گئی تیسری تحقیقاتی ٹیم کا آج ایک اور اجلاس ہو رہا ہے۔ قتل کیس میں اب تک پولیس کیا پیش رفت کر سکی ہے، اس حوالے سے بتائیں گے سلمان لودھی۔ دیکھیں، میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جو تفتیشی تیسری ٹیم بنائی گئی ہے اس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اب تک ہونے والے اجلاس میں متعلقہ پولیس افسران کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، وقوع سے حاصل شواہد حاصل کیے جا چکے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے
کہ میر رضا سے جن کے بزنس ڈیلنگ تھی، کانٹیکٹس تھے اور اس کے جو قریبی دوست اور جو دیگر افراد سے ان کے سب سے زیادہ رابطے رہتے تھے، ان سے بھی تفتیش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری سب سے اہم ڈیولپمنٹ اس کیس میں یہ ہوئی ہے کہ میر رضا کے پاس سے جو الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد ہوئے تھے، جس میں موبائل فون اور ڈیجیٹل واچ تھی، وہ NCCI کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ میر رضا کے جن لوگوں سے لین دین تھے، جن سے اس نے پیسے لے رکھے تھے، ان سے بھی لسٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ ان سے بھی تفتیش کی جا سکے، ان کے بھی بیانات ریکارڈ کیے جا سکیں۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ تفتیشی حکام نے 10 افراد کی فہرست تیار کر لی جنہیں پوچھ گچھ کے لیے طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق فہرست میں شامل افراد سے میر رضا نے قرضہ لے رکھا تھا۔ میر رضا نے مبینہ طور پر عابد نامی شخص سے 1 کروڑ 75 لاکھ روپے سے زائد کا قرضہ لے رکھا تھا۔ مونی نامی شخص نے میر رضا کو 5 لاکھ روپے قرض دے رکھا تھا۔ مجموعی طور پر 10 افراد سے 5 کروڑ روپے سے زائد قرضے کی تفصیلات مرتب کر لی گئی ہیں۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے مقتول کا موبائل فون اور ڈیجیٹل واچ NCCI کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ میر رضا قتل کیس کے وکیل جبران ناصر کے مطابق میر رضا کے اہل خانہ کی NCCI کے حکام سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد ڈیجیٹل ڈیوائسز ان کے حوالے کی گئیں۔ جبران ناصر کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بہتر تحقیقات کے لیے فورینزک پنجاب سے کرایا جائے۔ ادھر خانیوال کے نواحی گاؤں میں غیرت کے نام پر 3 دن کی دلہن کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ اقرا نے 3 روز قبل پسند کی شادی کی تھی، اس کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا گیا۔ مقتولہ کے والد نے 2 بھائیوں اور بیٹے کے ساتھ مل کر بیٹی کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا۔ پولیس نے کارروائی کر کے مقتولہ کے والد فلک شیر کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کے شوہر کی مدعیت میں لڑکی کے والد اور 3 بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ والد بیٹی کو سسرال سے رخصتی کا وعدہ کر کے گھر لایا تھا۔ اور میں پولیس افسر کی ذہنی طور پر معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا معاملہ، پولیس نے SI عمران کا مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ تھانہ دار عمران کے خلاف زیادتی کی FIR میں اغوا کے دفاع کا اضافہ کیا گیا ہے۔ SSP انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کا کہنا ہے، خاتون کو تھانے لانے کے لیے SOPs کی خلاف ورزی کی گئی۔ ابتدائی طبی معائنے میں لڑکی سے زیادتی کے شواہد نہیں ملے تھے۔ لڑکی بھیکاری ہے، پہلے بھی ایک بار تھانے لائی گئی تھی۔ مبینہ زیادتی کا واقعہ 2 اگست کو پیش آیا تھا۔ 3 اگست کو FIR درج ہوئی۔ DNA رپورٹ آنے پر ہی زیادتی کا تعین ہوگا۔ لڑکی ذہنی معذور ہے یا نہیں، میڈیکل بورڈ 18 اگست کو فیصلہ کرے گا۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات آج کراچی میں ہوں گے۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان نے بتایا، وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ اور وزیر ٹرانسپورٹ سندھ سے مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات میں چیف سیکرٹری سندھ، کمشنر کراچی اور DIG کراچی شریک ہوں گے۔ 6 دن سے پورے پاکستان میں ملک گیر ہڑتال جاری ہے۔ ہماری پرامن ہڑتال مطالبات کی منظوری تک غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کسی یقین دہانی میں نہیں آئیں گے۔ پورے پاکستان کے ٹرانسپورٹرز ملک گیر ہڑتال پر ہیں۔ مطالبات تسلیم ہونے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک ملک گیر ہڑتال جاری رہے گی۔